یہ جن سے آخرت کی نعمتیں ملیں یا ایسے کام جن سے ہم بس دنیا کی نعمتیں حاصل کر سکیں؟ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہم آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکیں. اور وہ نعمتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ وہ ایمان اور اسلام لانے کے سوا کسی بھی طرح حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، ایمان لانا، اسلام قبول کرنا اور مسلمان ہونا، یہ جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے. کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہونا کیا ہے؟ جنت کے نعمتوں کی ملنے کی جڑ ہے یہ مسلمان ہونا ہے. ہاں، آخرت کی نعمتیں تو ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی جو ختم ہونے والی نعمت ہے، فانی نعمت ہے، ان کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں. ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم، اور آخرت کی نعمتوں کو ہم بھولے بیٹھے. حالانکہ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. اس لیے ہمارے پاس اسلام ہے، اور اسلام کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اور اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے. اور اسلام کے اندر ہر طرح کی بھلائی ہے، ہر طرح کی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اسلام. اگر آپ لوگوں کے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں گے اور غیر بھی آپ کے اچھے عمل اور اچھی عادتوں کو دیکھ کر تو دوسرے لوگ بھی اسلام قبول خود بخود اسلام قبول کریں گے. لیکن کب؟ جب اسلام کے پورے اوصاف آپ لوگوں کے اندر ہوں گے، یعنی اچھی عادتیں ہوں گی اور عمل کیسے ہوں گے بھائی؟ اچھے عمل ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، تو غیر بھی یوں کہیں گے کہ بھی ہاں یہ ہے مسلمان. لیکن آج ہماری حالت اتنی خراب ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام سے ایسا منہ موڑا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ہر کام اسلام کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس مسلمان ہونے کا پورا فائدہ حاصل کریں اور اپنے عملوں کو درست کریں، اللہ اور رسول کے حکموں کو معلوم کریں اور ان پر مضبوطی سے ہم چلیں، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، اور کیسے خوبصورت جو ہے اللہ نے ہمیں شکل و صورت عطا فرمائی. اللہ نے یہ انسان بنایا، اور انسان ہر چیز کے لیے محتاج ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس کی ضرورت کے ہر سامان کو جو ہے پیدا کر دیا، اور اللہ نے اسے ہر چیز عطا فرما دی. مکانات، زمین، جائیداد، سب کچھ اللہ نے دے دیا. لیکن جب انسان بڑا ہوا تو اللہ کو بھول گیا. اللہ کو کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی نعمتوں کو بھول گیا کہ اللہ کے ہم کیا کیا احسان ہے. کتنی غلط بات ہے کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دے رکھی ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ناشکرے بن رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو ہم جو ہے بھول جائیں. تو یہ کتنی غلط بات ہے. ہاں، تو اللہ کی نعمتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہاں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے. خوب جس چیز کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اس سے بچنا چاہیے، اور جس چیز کا حکم دے دیا اس کو کرنا چاہیے. ہاں، آپ دیکھو کہ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی، آپ نے غیروں کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا، کسی غیر کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کسی عالم دین بزرگ کی شکل و صورت
اور لباس اختیار کیا ہو. اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقے کو خوب کھلم کھلا اور شوق سے اپناتے جا رہے ہیں، اور اسلام کے طریقے کو اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ کیسی ردی اور گندی مسلمانی ہے، کیسی گندی مسلمانی ہے. اس لیے ہمیں کفار کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں، اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم پکڑیں، اسلام کے طریقے کو پکڑیں، اللہ کے حکموں کو معلوم کریں، ان پر پھر مضبوطی سے ہم چلیں ہیں. ہاں، ہر اچھے کام کو کریں اور ہر برے کام سے ہم دور رہیں، بالکل دور رہیں. یہ ہے مسلمان. اور مسلمان ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس اسلام جس کے پاس ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ثواب دیتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو بھئی ہم کیا بنیں گے؟ اچھے مسلمان. کیسے بنیں گے؟ اچھے مسلمان. ہاں، اور وہ کیسے بنتے ہیں اچھے مسلمان؟ اچھے کام کر کے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ کر ہیں. ہاں، تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اچھے کام کریں گے، اپنی عادتیں سدھاریں گے، ہے نا. ہاں، تو ہم کیسے بن جائیں گے؟ پھر اچھے مسلمان بن جائیں گے. اور جو اچھے مسلمان بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے ہیں، غلط کاموں سے بچے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں بہت جلدی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے اندر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور سونے چاندی کے مکانات اور باغات، یعنی عیش و آرام کا ہر سامان ان جنتوں کے اندر موجود ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایمان لایا اور اچھے کام کیے، اچھے عمل کیے، تو ہم بہت جلدی اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کے اندر عیش و آرام کا ہر سامان موجود ہے جی. تو ہم کیسے بنیں گے بھائی؟ اچھے مسلمان. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور پوری امت کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.